بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام معروف پاکستانی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے پچھلے پروگرام بھی دیکھے ہوں گے، ان کو پسند کیا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم نے ایک معروف پاکستانی شخصیت کو مدعو کیا ہے اور ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے دعوت قبول کی اور وہ آئے۔ ان کا تعلق صحت اور طب کے شعبے سے ہے۔ اوور آل عمومی طور پہ پاکستان میں اور خصوصی طور پہ سندھ میں ان کا ایک نام ہے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بلایا جائے اور ان سے وہ سوالات کیے جائیں جو کہ ہمارا اس پروگرام کا مقصد ہے، کہ بچپن کے حالات، کہاں بچپن گزارا، کہاں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آگے کا جو تعلیم کا حصہ، اور پھر ان کے اپنے پروفیشن میں جو انہوں نے وقت گزارا، کیا اس میں حاصل کیا، کیا وہ دے سکے اپنے طالب علموں کو، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ تو آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر پروفیسر محمد عظیم آلمانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں آنے کی ہماری دعوت قبول کی۔ آپ کا جتنا جو کریئر ہے، ماشاءاللہ، جو مجھے علم ہوا کہ آپ اللہ کے فضل سے اچھی صحت میں ہیں اور آپ کی اس وقت عمر کو 90 سال کو ٹچ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اچھی صحت اور زندگی دے، اور لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، خاص طور پہ جو سندھ میں دور دور سے یا پنجاب سے بھی بہت مریض آتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو قائم رکھے اور اچھی صحت میں رکھے۔ میں آپ سے، جیسے پروگرام کے مطابق، بڑا لمبا آپ کا کیریئر ہے اس شعبے میں، لیکن سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں پیدائش ہوئی، آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی، وہ آپ نے اسکول کے حالات کیا تھے اس زمانے میں، کس طرح آپ نے پڑھا، اس پہ آپ ڈالیں۔ پھر اس کے بعد ہم آگے اسکول اور کالج، اور بعد میں پھر آپ کا باہر کا بھی دورہ ہوا پڑھنے کے لیے، آپ انگلستان بھی گئے اور پھر واپس آئے، تو وہ پھر اس پہ اور سوالات ہوں گے۔ تو اپنے بچپن کے حالات سے پہلے ہمیں ذرا مستفید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ رسول کریم۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سونو المانی، جس کی آدم شماری اس مردم شماری بھی کوئی 200 یا 250 لوگ ہوگی، وہیں میری پیدائش ہوئی۔ مجھے پہلے کی زندگی کا پتہ ہے کہ میرے والد تو ماسٹر تھے، لیکن میرے والد 1906 میں ماسٹر تھے، جب تنخواہ گنی ملا کرتی تھی، جب تنخواہ منتھلی تنخواہ 1 گنی گولڈ، 1 گنی، ہاں جی جی۔ تو وہ میرے والد 5 بھائی تھے، 2 کزن تھے ان کے، تو ان کا گزارا نہیں ہوتا، دوسرے تو ویسے ہی رہتے تھے۔ تو ابا نے ماسٹری چھوڑ کے آ کے گاؤں میں اپنی چھوٹی سی دکان کھولی۔ تو بابا کو 11 بچے تھے، 7 بہنیں 4 بھائی اب تھے۔ میں 11 نمبر ہوں پوزیشن میں۔ تو میں نے بہنیں 2 دیکھی تھی، 5 میلے سے انتقال کی، لیکن پھر ہم 4 بھائی رہ گئے تھے۔ جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو ادا حسین علی جو نمبر 2 بھائی تھا، اس نے مجھے اپنے دکان پہ فرش پہ پڑھانا سکھایا۔ فرش کو گھر دکان کا فرش پکا تھا، تو وہاں یعنی ایک تو ہوتی ہے تختی پہ پڑھنا لکھنا، پہلے اس نے پہلے فرش پہ پڑھا، فرش پہ، پہلے فرش پہ، پھر تختی پہ آیا، پھر تختی سے سلیٹ پہ گیا۔ وہاں یہ میری پڑھائی ہوئی ہے ساری، آپ کہیں کہ نرسری، کنڈر گارڈن اور پرائمری میری اسی گاؤں میں ہوئی۔ تو 1943 میں حسین علی، اگر جو میرے میں انٹرسٹ تھا، میرا بھائی، اس نے کہا کہ ان کو پڑھائیں گے۔ تو میرے 2 کزن تھے، ایک ماموں کا لڑکا، ایک میں کزن، ہم تینوں کو ٹنو محمد خان مڈل اسکول میں بھیجا۔ جی خیر ہم وہاں پہنچے، میں سب میں چھوٹا تھا، میری عمر انہوں نے بڑھا کے لکھی کہ جی داخلہ ہو جائے۔ اچھا، چلو وہ بھی گزرے چلے تھے۔ تو ٹنو محمد خان میں جب آئے تھے مڈل اسکول، ٹنو محمد خان کا دیو کرشن ہمارا ہیڈ ماسٹر تھا۔ 35 ٹیچر تھے، 600 اسٹوڈنٹ تھے۔ فرسٹ سے سارا کیریئر میرا ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ تو جب 5 درجے میں پہنچے، وہاں کا رول ہے کہ یہ بھی تھا
کہ جو 2 کلاس میں نمبر 2 میں پہلا نمبر آئے گا اس کو پروموشن بھی ملے گی اور 10 روپے انعام بھی ملے گا. تو مجھے ہمارے پرنسپل نے دیو کرشن صاحب نے بلایا. 10 روپے تو زمانے میں بہت بڑی بات ہوگی. ہاں تو اس نے مجھے بلایا, کہنے کہ بھائی آپ اتنے ہوشیار ہیں, میں سوچتا ہوں میرا اسکول بامبے یونیورسٹی, اس میٹرک بھی بامبے یونیورسٹی ہوتی تھی, تو بامبے کا میں آپ پوزیشن حاصل کریں, آپ پروموشن لیں, آپ چھوٹے ہیں, آپ یہ 10 روپے لے لے پرائز پر. پروموشن انہوں نے نہیں دی, ماشاء اللہ ختم. جب 5 درجے میں پہنچے ٹن امام خان تو پارٹیشن ہو گئی. پارٹیشن میں آپ یہ کریں کہ ہم 600 اسٹوڈنٹ میں سے 14 اگست کو 6 مسلمان لڑکے رہ گئے تھے. آؤٹ آف 600 اسٹوڈنٹ سے, شاگردوں میں سے 6 مسلمان شاگرد تھے ہم, اور کوئی ٹیچر نہیں تھا. نو ٹیچر وہ لیفٹ. سب مائگریٹ کر گئے تھے سب آپ؟ مائگریٹ, ایوری بڑی مائگریٹیڈ. اسکول واز پریکٹیکلی کلوز. تو جو نہ کہ ہمیں نومن ہائی اسکول میں آ گئے 5th یعنی 6th کلاس میں. مجھے وہ حسرت تھی کہ انہوں نے مجھے پروموشن کیوں نہیں دی مجھے. تو میں نے وہاں کے کوشش کی تو مجھے امتحان میں بیٹھنے دو میٹرک میں. جی. اور فرسٹ ایئر ہی تھا جو 1949 سندھ یونیورسٹی نے میٹرک کا امتحان کنڈکٹ کیا. اٹ واز فرسٹ یونیورسٹی ایگزام, بورڈ نہیں تھے. اور ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ٹوٹل کراچی سندھ میں ٹوٹل میٹرک میں لڑکے بیٹھے تھے 2600. جی. ایجوکیشن کی حالت 2600 اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے وہاں. میرا نمبر آج بھی مجھے یاد ہے 1837 میرا نمبر تھا میٹرک کا. خیر پاس ہو گئے, امتحان میں بھی پاس ہو گئے, نکل گئے. جب میٹرک میں تھا تو میرا ادا حسین علی ایکسپائرڈ, ہی ڈائیڈ. عمر میں آپ سے کتنے بڑے تھے وہ جو آپ؟ ادا میں اگر میں 49 میں میری ایج تھی 16, ادا کی 10 سال بڑے تھے میرے سے. اچھا. تو ان کا انتقال ہو گیا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اب بابا اور میرے بھائی لطف علی اور یہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھے میری ایجوکیشن میں. تو حسین علی کا ایک دوست تھا جو ان کے ساتھ پڑھا تھا, اس نے مجھے آفر کیا کہ آپ میرے حیدرآباد میں گھر رہے, آپ وہاں رہیں پڑھیں. تو میں اس کے گھر میں رہا 2 سال, اور کھانا بھی خود پکاتے تھے. پھر اسکول کا کالج گورنمنٹ کالج میں جاتے تھے, گورنمنٹ کالج حیدرآباد. پہلے سال کے بعد کوئی سائیکل لے لی تھی, پھر سائیکل پہ جاتے تھے. تو 51 میں جب انٹرس بھی پاس کر گئے تو لیاقت میری ایڈمیشن ہوئی تھی ڈو میڈیکل کالج میں. پھر لیاقت میڈیکل کالج کھلا تو ہم نے کہا چلو میں حیدرآباد میں رہتا ہوں, کراچی نہیں جاتا. تو حیدرآباد میں اچھا انٹر سائنس کے زمانے میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جو میں رہا تھا, مجھے 50 روپے اسکالرشپ ملتی تھی. تو 50 روپے اس وقت میرے لیے کافی تھے. تو جب ہم میٹرک میں نومند ہائی اسکول میں گیا تھا تو ادا نے ہماری جو ایڈمیشن کی تھی, ہاسٹل اسکول فی 5 روپے تھی. ہم وہاں سی کلاس جو ہاسٹل کلاتا تھا اس میں کھانا ملتا تھا ہمیں. جی. تو وہاں یہ تھی. تو 50 روپے لے تو میرے لیے بڑی تو اچھی گزری زندگی انٹر میں. پھر لیاقت میڈیکل کالج میں آ گئے تو لیاقت کالج میں ایڈمیشن تو ہو گئی. میرے 50 اسٹوڈنٹ ہم تھے جو فرسٹ بیچ میں ایڈمٹ ہوئے. اور فرسٹ نائٹ ہمارے بصیر صاحب جو پرنسپل بن کے آئے تھے, جس کا تعلق ہے کہ یہ فرسٹ مسلم تھے جس نے پی ایچ ڈی کی, فرسٹ مسلم فرسٹ انڈین who did PhD in physiology in those days. And he was the principal of Madras Medical College and IG of Hospitals of Madras. He came here on the pretext to be principal of فاطمہ جناح. تو فاطمہ جناح جب پہنچے تو انہوں نے ان کو نہیں دی. تو پھر ڈو میں آ کے پروفیسر بنے. وہاں اس کی اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ کوئی انبت ہو گئی تو ہی کیم ٹو لیاقت. تو اس نے پہلی رات کو اس نے مجھے 50 لڑکوں کو ڈنر دی, ہاسٹل میں تھے. تو اس کا مطلب آپ لیاقت میڈیکل کالج کے فرسٹ بیچ کے ہوں, اور وہ 50 تھے. 50 ہم تھے. اس میں خواتین بھی تھیں یا صرف بوائز؟ 4 خواتین. فرسٹ نائٹ پہ انہوں نے جو کہا ہمیں آج یاد ہے, اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اتنا اچھا نصیب کیا ہے کہ آپ اس پروفیشن میں آئے ہیں. اگر آپ اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کیپ یور ایئرس کلوز, کیپ یور آئیز اوپن, keep your mouth shut. Work, work, work if you want to be a doctor.
اس آدمی کیا کیا کہیں کس قسم کے پروفیسر تھے جو اس کا ڈاکٹر اس میں ایک سوال کروں گا، جب یہ کیپ یور آئیز اوپن اینڈ ماؤتھ شٹ، یہ ماؤتھ شٹ سے ان کا کیا مراد تھی؟ ماؤتھ شٹ کہ یہ آپس میں بک بک نہیں کریں، آپ بیٹھ کے کام کریں، وقت ضائع نہ کریں. وقت ضائع نہ کریں. پڑھائی اس کی ایسی ہوتی تھی، میں آج تک اس کے جو فزیالوجی کے لے کے نہیں بھولا. 70 سال ہو گئے میں اور تو بھول گیا، اس کے لے کے نہیں بھول سکا میں آج تک. He was such a good teacher. But so after 1 year he fell ill. He went away and died in Documentaries College. Then came Professor Ahmad Mohiuddin, another principal. He was a PhD anatomy from Hyderabad, Deccan, but had done PhD from Calcutta. اچھا. تو he became a principal. سیکنڈ ایئر میں جب ہم کالج ہوا تو سندھ گورنمنٹ سے کہ ہم ایڈمیشن بڑھاتے ہیں 50 سے 70 کریں گے. تو احمد محی سے نتھنگ ڈوئنگ، آئی ہیو اونلی فیسلٹی فار 50 اسٹوڈنٹس، آئی کی ناٹ ٹیک اینی مور اسٹوڈنٹس. تو اس نے کہا دس اوور گورنمنٹ ڈیسیجن، یو آر ناٹ. تو ہی سیڈ اوکے اف دیٹ از یور ڈیسیجن. آئی ریزائنڈ. ہی ریزائنڈ اینڈ وینٹ اوے. اس سے کوشچن آف ان کا ریزن یہ ہوگا کہ کوالٹی ول سفر اگر یہ ہاں آئی ہیو نو اسٹاف، فیسلٹی اتنی نہیں ہے. تو وہ چلے گئے تو وی ہیڈ نو پرنسپل. نہ اس زمانے میں کیونکہ فرسٹ 2 ایئرس میں احمد محی الدین یہ آئے تھے بصیر صاحب، وہ چلے گئے. پھر 3 ڈیمانسٹریٹر تھے، اپنے ڈاکٹر لاسی تھے، ڈاکٹر ابراہیم تھے، رسول بخش تھے. پھر فزیالوجی میں ایک ڈاکٹر پاشا، ڈاکٹر خان، ڈاکٹر منور صاحب تھے. ٹیچر کلینکل سائڈ جب 3rd ایئر میں آتے تھے واز نو اسٹاف واٹس ایور. تو بابا اشفاق رضوی کیم ایز اسسٹنٹ پروفیسر سرجری. ایم حسن کیم ایز اے پروفیسر آف آپتھمولوجی. اور ہمارا سول سرجن تھا ڈاکٹر ذل الرحمان صدیقی، وہ بیکیم پروفیسر آف سرجری. سو دس واز آل دا ٹیچنگ فار فرسٹ بیچ اب نکلیں. اور لیاقت میڈیکل کالج ہاسپیٹل میں 50 بیڈ تھے. ٹوٹل بیڈ واز 50 انکلوڈنگ 10 or 15 گائنی، ملا کے دس واز آل واٹ اٹ ہیڈ. اور ہمارے ایگزامنر اس زمانے میں سب آئے ڈو سے اور کنگ ایڈورڈ سے. ہاں میں آل ایگزامنرس کے. یہ بھی اس پہ پوچھوں آپ سے کہ وہ لیاقت میڈیکل کالج جامشورو میں ہی شروع ہوا تھا یا سول ہاسپٹل حیدرآباد میں تھا؟ سول ہاسپٹل حیدرآباد. یہ جامشورو بعد میں جب ہم نکل گئے تھے تو یہ ہمارے ایگزامنر تھے. اسی زمانے میں پھر یہ جو ہوئی کہ ہمارے ٹیچر نہیں تھے، یونین بن گئی اور میں یونین کا سیکریٹری بنا. تو پیرزادہ الستار تھے، راشدی وزیر تھے، یہ تھے ہیلتھ کے. تو ہم ان کے پاس جاتے تھے کہ بھائی خدا کے لیے ہمیں ٹیچرز دے دو. نہیں دیتے تو میں نے راشدی کو کہا مجھے ٹرانسفر سر دے دو، آئی وانٹ ٹو بی ٹرانسفرڈ فرام ہیئر. تو مجھے آج تک یاد ہے. تو راشد نے کہا کہ واٹ یو تھنک ویئر ول یو گو؟ آئی سیڈ لیٹ می گو ٹو ہیل بٹ گیو می دا سرٹیفکیٹ. تو خیر وہ تو انہوں نے نہیں دیا. اسی حالت میں مجھے رضوی صاحب، میں منور صاحب، دے ٹیچر می لائک دیئر اون سن. اتنی انہوں نے شفقت دی مجھے میڈیکل کالج میں. تو ایٹ دا اینڈ جب ہم فائنل ایئر میں بیٹھ رہے تھے تو 25 تھے آؤٹ آف 50 جو فائنل میں بیٹھے تھے. آؤٹ آف 25 دے پاسڈ اونلی 2. وی آر دا فرسٹ 2 گریجویٹس بیچ آف 50 میں سے نکلے تھے جو 5 سال میں نکلے تھے. باقی انہیں ریپیٹ کیا ہوگا. پھر ریپیٹ کیا، کچھ تو چلے بھی گئے. سرپرائز کہ میں نے کیم بیک ان 67 ایز اے لیاقت میں گیا ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر. مائی کلاس میٹ اپیئرڈ بفور می ایز اے اسٹوڈنٹ. ہاں. تو بس تو یہ پھر رضوی صاحب کے ساتھ میں نے ہاؤس جاب کی. He was so nice, so kind person. کیا کہے آدمی. انہوں نے بڑے لیکچر مجھے دیے کہ سر کہ دیکھیں میں اسسٹنٹ پروفیسر بن کے آیا ہوں. لک ایٹ می, I can't afford this thing and this thing. You are son of soil, you are good, you have capacity. میں teach you to work with me for 2 years. You will be good surgeon and you can do good practice over here and you have all the better future. پر اس زمانے میں ہمارے کالج میں چودھری علی محمد صاحب آ گئے تھے، لیکچرر ان میڈیسن. although he was a graduate of King Edward, تو اس کو اسکالرشپ بھیجا تھا کہ ایم آر سی پہ ہی کن پاس ایم آر سی پی. تو وہ واپس آیا تھا پھر بھی.
تو اس کو دیکھ کے مجھے میں کہا میں فزیشین بنوں گا ابھی. دیٹس ہاؤ اونلی اسٹرانگ ول آئی گاٹ واز دیٹ گو ٹو بی فزیشین. رضی صاحب نے بہت سمجھایا مجھے کہ نہیں سر ویسا ہی آئی وانٹ ٹو گو دیٹس آل. تو لکلی یہ ہوا کہ ادا حسین علی کی جو وش تھی اس کا پلاٹ تھا حیدرآباد میں. دیٹ آئی سولڈ فار 10,000 روپیز. 10,000 روپے اس زمانے میں بہت چیز تھی. 57 میں 1,200 روپے کا ٹکٹ آیا تھا جہاز کا ٹو لنڈن اور 11 روپے ڈالر پاؤنڈ تھا. تو گورنمنٹ نے فی دی تھی, یہ دیے تھے, کپڑے دیے تھے. تو مجھے 300 پاؤنڈس مجھے ہاتھ میں دیے تھے. آئی لینڈیڈ ایٹ لنڈن فیبروری 13 فیبروری 1957. فیبروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست ڈپلوما ٹراپیکل میڈیسن لنڈن اسکول سے I was the youngest and that everybody looked at me کہ you are bloody fool کہ ابھی تو MBBS کے اور پوسٹ گریجویٹ کے لیے آ گئے ہیں. اینڈ everybody looked at me پاس نہیں ہوں گے. تھینک گاڈ I passed that. ان لوگوں کا امپریشن تھا یہ یہاں سے جو آپ جا رہے تھے جو پاکستانی وغیرہ تھے انڈین تھے وہاں, انہوں نے کہا تھا کہ تو خیر کیونکہ اس سے پہلے 2 پاکستان فیل ہو چکے تھے امتحان میں اس میں. تو دیکھا خیر نہیں آئی میں نے تھرو دیٹ ڈے میں نے آئی گاٹ اے جاب ڈائریکٹلی ان وارنگٹن ایز اے سینئر ہاؤس آفیسر. یہ وارنگٹن جو مینچسٹر کے پاس قریب ہے, بٹوین لیورپول اینڈ مینچسٹر. وارنگٹن Warrington was famous at those days because there was American air base, American army کا بیس تھا وارنگٹن میں. So that's had its importance. تو وہاں پہنچا تو اس زمانے میں ہماری تنخواہ وہاں بھی تھی $40, 40 پاؤنڈ, 40 پاؤنڈس تھے. تو اس میں رہنا ہاسپٹل میں تھا, کھانا بھی ہاسپٹل دیتی تھی, کٹا کے آپ کو 25 پاؤنڈ رات میں دیتے تھے مہینے میں. This was what you got at the end. But basically یہ تھی کہ وہاں every 15 days you got half day leave. پھر تو وہی جو قسمت بنتی ہے بنانے والی. تو I got ڈاکٹر ڈینس فریمن جو میرا کنسلٹنٹ تھا. He was a Jew, he was 40 years old, that old. He taught me پہلے دن سے اس نے کہا کہ look, you have come all the way, you will learn on your own effort. But if you don't pick up the medicine 2 years, you can never pick up the medicine. تو اس کے ساتھ میں نے جو first 12 months گزارے, it opened me to learn properly what medicine is. سیدھی بات اس نے اسی کی انہوں نے پھر مجھے ایک پوسٹ گریجویٹ کورس ہو رہا تھا گلاسگو میں, مجھے اس نے وہاں بھجوا دیا. تو I went away to post گلاسگو میں, did 2 months کا کورس وہاں کیا. اس کے بعد with his recommendation I got post graduate course in Hammersmith post graduate medical school. Hammersmith Hospital, London. London. Yeah. That was the only post graduate proper training school in the UK also at that time. And from the whole world they used to pick up only 16 students. That's all. کیونکہ ان کے اتنی rigid program تھے. تو ہاں اشفاق رضوی صاحب جو not but like a teacher to me but like a father to me. He looked after me, he encouraged me every way. تو جب MBBS پاس کی تو میں اس کے ساتھ ہی ہاؤس آفیسر لگا. اس زمانے میں ایک تھی کہ سندھ پاکستان گورنمنٹ میں بیکاز ڈاکٹرس کم تھے تو اٹ واز اے کنسکرپشن کہ after graduation you must work for 3 years to the government hospitals unless you exception was کہ اگر تمہیں you get admission in London or a job. تو مجھے that's the first time I came along to شیر محمد علمانی was supporting engineer more as Almani I came to know them. Actually ان کے بچی بیمار تھے, آتے تھے سول ہاسپٹل میں دینا ہے. تو انہوں نے مجھے ہیلپ کیا کہ مجھے کنسکرپشن سے ایگزمپشن دلا دی. اچھا دس از ہاؤ آئی گاٹ دا کنسکرپشن. دین آئی لیو لنڈن. تو ڈینس فریمن نے مجھے گلاسگو بھجوا دیا. آفٹر 2 months وہاں بھی ایک گلاسگو یونیورسٹی گلاسگو رائل انفرمری میں چیف واز ڈاکٹر رائل, اس کے انڈر کام کیا. وہیں سے پھر مجھے پوسٹ گریجویٹ اسکول ہیمرسمتھ میں ایڈمیشن مل گئی. دیٹ آلسو بیکاز آف فریمن, بیکاز آف ڈینس فریمن. اچھا کیونکہ وہ پاکستان کی سیٹ تھی, شاید پاکستان میں کوئی اپلیکن نہیں تھا,
انہوں نے میرا نام پروپوز کیا, انہوں نے مجھے لے لیا. وہاں ان کی جو ہیمر سمتھ میں یو کین سے ایٹ دیٹ ٹائم جو ٹاپ پروفیشن تھے کہ پیپل تھے سارے یو کے اسکاٹلینڈ میں, پروفیسر میک مائیکل, ڈاکٹر کنرڈ جنہوں نے کارڈیک کیتھیٹرائزیشن شروع کی تھی اور یہ ٹیسٹ شروع کیے تھے, ڈاکٹر شیلا شیلاک who was authority on the liver, Dr. Skedding who was authority on chest, Dr. Fletcher authority on the neurology, Dr. Ross rheumatologist. They were the top most of کے you can imagine کہ 3 months کی ٹرین کورس ہوتا تھا. It used to start at 7 in the morning, 7 to 8 lecture, 8 to 10 in the ward, 10 back in the room. اس روم میں case will be discussed till 11:30. 11:30 you had a break for lunch, and 12 o'clock you had to be in the postmortem room to see the autopsy. Dead bodies. ہاں dead bodies میں. اور not only that کیا ڈاکٹر سے ہوتا تھا وہ ٹیشو آپریٹ کر کے آپ کو کہتا کہ smell it, this is what this disease smell, منہ میں آپ کو دکھاتا تھا یہ this is how pus comes out, this is how pus forms. تو it was a hard time. صبح میں اس زمان میں گولڈس گرین میں رہتا تھا روم, اینڈ یہ تھا وائٹ سٹی میں, مجھے 1 گھنٹہ ٹرین لیتی تھی. بٹ لکی اس زمانے میں آپ یہ سوچ لیں کہ 1.5 پاؤنڈ میں 15 دن کی ٹکٹ ملتی تھی. یو کوڈ ٹریول آل ڈے اینی ویئر. اچھا ہاں 1.5 پاؤنڈ میں 15 دن میں. اچھا یہاں پہ ایک تھوڑا سا آپ کو بریک میں یہ کروں گا کہ آپ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہ 7 o'clock you had to report, ہاں اور 8 o'clock کلاسز. آپ کہتے ہیں یہ جو تھا جو آپ کا پروفیسر یہ 7 سے 8 بجے تک اپنی گاڑی میں کچھ نوٹس پڑھتا رہتا تھا یا نہیں ڈسکشن آن دا سبجیکٹ. اچھا ہاں کوئی لیکچر تو ہمارے جیسے سبجیکٹ ہوتا تھا کہ ٹوڈیز ڈاکٹر ہیڈ سین دا کیس, وہ ڈسکس کرتا تھا. نہیں 7 to 8 جو آپ کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے کچھ وہ تو ڈینس فریمن تھا. وہ فریمن. اچھا تو یہاں یہ تو دین آئی گاٹ رجسٹرارشپ اسٹیٹ برامپٹن ہاسپٹل, اگین بیسٹ چیسٹ سینٹر, آج بھی برامپٹن ہاسپٹل. تو آئی واز فرام دیئر, دین آئی وینٹ بیک فرام دیئر بیک ٹو فریمن ایز اے رجسٹرار. اچھا ہاں آئی وینٹ بیک ٹو وارنگٹن. تو بائی دیٹ ٹائم آئی ہیڈ پاسڈ, جب گلاسگو میں گیا تو میں نے پاس کر دی گلاسگو MRCP. وین آئی فنشڈ پیٹربرو ہاسپٹل تو آئی فنشڈ MRCP ایڈنبرا. تو دین آئی وینٹ ٹو فریمن کے پاس ایز اے رجسٹرار. After the 1 year registrarship, I got senior registrarship in Chester, where I worked with Dr. Kylo. I was at the position at that time, I mean since 63, I was junior consultant in England. Junior consultant. Senior registrar was the post. تو یہاں مجھے اٹریکشن شیر محمد المانی نے کہا کہ ادھر اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ خالی ہے, آؤ آپ کو دلاتے ہیں اسسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹ. تو میں یہاں مجھے جیسے ہی آیا پوسٹڈ ایٹ حیدرآباد. 6 منٹ کے بعد کہتے ہیں وہ پوسٹ خالی نہیں ہے, تو دین آئی واز پوسٹڈ ایٹ اسسٹنٹ پروفیسر نیورولوجی. 6 منٹ کے بعد پھر ٹرانسفر کیا مجھے نیورولوجی میں, پھر 6 مہینے کے بعد پھر ٹرانسفر کیا. 63 سپٹمبر آئی جوائنڈ ٹل سپٹمبر 65. 2 سال میں مجھے 4 مرتبہ ڈفرینٹ پوزیشن میں ایڈجسٹ کیا انہوں نے. But at the same place in ہاں ڈاؤ میں سیم وہ باہر نہیں نکالا. 65 comes the war and we were conscripted in the army. I was conscripted in the army. تو 6 سپٹمبر کو لڑائی ختم بھی ہو چکی تھی. یہ کانسکرپشن سے میں تھوڑا سمجھوں یہ کمپلسری تھا, ہاں مینڈیٹری تھا for all those doctors, all able doctors, because army was short of, they wanted, and who were serving the government. ہاں اگر کوئی گورنمنٹ میں نہیں تھا نہیں ان کو بھی تھا, ان پہ بھی تھا. ہاں کنسکرپشن واز آل اوور. اچھا تو ہم کنسکرپشن میں چلے گئے تو پوسٹنگ ہوئی نوشہرہ. میں نے سچ میں گزارا کہ پھر انہوں نے پوسٹ کیا ملتان مجھے. ملتان. ہاں ملتان کے جون میں یہ جو شروع کی آپ کے ٹریننگ کے 2 مہینے یہ کہاں پہ؟ نوشہرہ میں. نوشہرہ وہ تو ٹھنڈی جگہ ہوگی. ایسی ویسی جگہ آرڈیننس اسکول میں. خیر تو وہاں آئے
تو وہاں تھے، تو وہاں میں آپ کو بتایا کہ چہرے کی قسمت کی بات ہوتی ہے. ہم نے جب یہاں آ کے جوائن کیا تھا تو پوسٹ واز ایسسٹنٹ پوسٹ میڈیسن پوسٹ واز ایڈورٹائزڈ بائی ویسٹ پاکستان پبلک سروس کمیشن. تو last date was 31st March 64 and the interviews were being held in June 1966. 2 سال کے بعد 2 اس کے سال کے بعد. انٹرویو ہو رہے تھے. اینڈ سو لک ہے that I was in the army and I was treating the one patient in خانےوال. اس کا بھائی چیئرمین تھا پبلک سروس کمیشن کا، ڈاگا، بریگیڈیئر افضل ڈاگا. تو آئی واز سلیکٹیڈ. میں نام جب سلیکٹ ہو گیا تو مجھے وہ آرمی والے نے کہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو. میں نے کہا سر آئی وانٹ ٹو کنٹینیو دی آرمی. بٹ بیٹر ایکسپیرینس اس طرح رہا کہ بھائی وہاں اگر کوئی نہیں آپ کا آدمی. رحمان گل واز میڈیکل سیکریٹری، جنرل رحمان گل. ہاں جی، جو بعد میں گورنر رہے سندھ کے. ہاں وہ تھے. تو میں نے کہا سر کوئی انفلوئنس نہیں ہے تو آپ ٹھنڈک میں تو مجھے رکھا گیا رگڑا نوشہرے میں. جب گرمی آئی تو ملتان، ہم جیسی پوسٹنگ ہوگی تو ایسی ہوگی مجھے آپ نے. تو نہیں said کہ look if I were you I will go back to teaching job. اسسٹنٹ پروفیسر جاب ہے، you will be much safer there. تو ہم پھر واپس آ گئے یہاں. تو جیسے ہی آ گئے ڈو میڈیکل کالج پہنچے، ریزیوم کیا ایز اسسٹنٹ پروفیسر. 15 days کے بعد آرڈر آیا کہ گو بیک ٹو لیاقت میڈیکل کالج. وہاں سے چودھری نذیر احمد واز ورکنگ دیئر، تو ہی واز شفٹیڈ ہیئر. آئی واز پوسٹیڈ ٹو حیدرآباد. تو 67 میں آئی لینڈیڈ ایٹ حیدرآباد. تو اس زمانے میں 67 میں نجیب صاحب، آئی واز لیونگ ان 57. میں گریجویٹ ہاؤس جامع تھا زمانے میں. کرنل نجیب ہیڈ جوائن لیاقت میڈیکل کالج ایٹ دی اینڈ آف 56. اچھا. فرسٹ ویک آف جنوری کرنل ہیڈ کم بیک ایز اے پروفیسر پرنسپل. میں نے لاسٹ میں کوئی اس کے 10-15 دن کام کیا تھا. ویسے بس میں نے کیم بیک، نجیب صاحب کو نکالا گیا تھا وہاں سے. میں 3rd class پرسن لائک کامل راجپور سلیپنگ ایم. اور اس میں ایتھنیسٹی اتنی آ گئی تھی جو آپ کو بتا رہا ہوتا. اینڈ مین پرسن اباؤٹ ایتھنیسٹی ور صالح میمن، علی محمد انصاری. صالح میمن ول سے نو یو مسٹ گو ٹو اٹینڈ دیٹ میٹنگ. اور خود بھی آتے تھے، یہ نہیں میں کہ مجھے بھیج دیتے تھے. صالح میں جاتا تھا، سب جتنے جونیئر ہم تھے ہم کو انسٹرکٹ دیتے بھائی ضرور جا کے یہ اٹینڈ کرو. تو خیر ہم نے اٹینڈ تو کی. بعد میں بتاتا عیسانی عثمان عیسانی واز سیکریٹری ٹو عتیق الرحمان گورنر. ان کو ان کے انٹیلیجنس والوں نے لکھا کہ دیز ٹیچرس پروفیسر آر انوالوڈ ان ٹو دس پالیٹکس. تو وہ آیا انکوائری کرنے. وہ 2 چیزیں ایسی تھی جو آپ کو میں نے بتایا. ایک تو بصیر صاحب کی، دوسری احمد محی الدین صاحب نے. ہم 4 جب وہ جا رہا تھا اسٹیشن میں ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو جاتے کہا کہ لک بیٹے لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ ان لائف، میک جو بھی ہے غلط یا صحیح ایک پرنسپل بنا لو اینڈ ہیو اے کریج ٹو اسٹینڈ بائی دیٹ پرنسپل. زندگی میں یہ لوڑے لینے کے ادھر جانا ادھر جانا، ہیو اے پرنسپل، ہیو اے کریج ٹو سفر فار اٹ. تو زندگی میں وہ جو آئے تھے اس زمانے میں یہ دیکھے اتنا دکھ بھی ہوا ثانیہ صاحب کی کیا کہ. اینڈ آنیسٹلی آدمی کو بیٹھ کے گزر کہ ہی واز ناٹ اے گڈ فزیشین ایدر. جیسے ایسے ہی چلتا تھا. بہرصورت تو اس زمانے میں اسسٹنٹ پر بن کے آ گئے. لوگوں کہ کیسے آپ کی پریکٹس ہوگی؟ میں نے کہا بابا ٹھیک ہے پریکٹس کیسے ہوگی دیکھ لیں گے. تو دین 4-5 years آئی ہیڈ پریکٹیکلی ریپلیس صالح ایز اے فزیشین. 74 میں جب یہ کٹپڑ صاحب، پتہ نہیں کٹپڑ کو کیا وہ جو لوگوں نے کیا بھرا کیا اس کی انبرت ہو گئی. کس میں انبرت ہو گئی؟ ہی فرسٹ آرڈر ہی پاس کہ نارملی ہر یونٹ میں ہوتا تھا کہ ایوری ڈپارٹمنٹ ہیز یوز ٹو بی ہیڈ آف ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. اینڈ کٹپڑ صاحب نے آتے آرڈر کیا کہ بھائی کہ دیر از نو ہیڈ، آل پروفیسر آر ایکول، دیر از نو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. 78 میں علی محمد انصاری صاحب نے ہاتھ سے کرائی کہ فائرنگ ہوئی اس کے گھر پہ. تو علی محمد انصاری واز دا پرنسپل، ہی لیفٹ دا جاب. تو آرمی پکڈ می اپ. دس از جو آئی واز اپائنٹڈ بائی جنرل جہانداد. اس وقت وہاں مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا. تو آئی واز پکڈ اپ ایز اے پرنسپل بائی جہانداد.
خیر پرنسپل تو بن گیا. ٹو می اسٹوڈنٹس, ایوری اسٹوڈنٹ, گڈ اسٹوڈنٹ از مائی فیوریٹ, بیڈ اسٹوڈنٹ ناٹ مائی فیوریٹ. اگر کوئی لیگل اپائنٹمنٹ وغیرہ جو لیگل جو بس کرتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں, اٹس یور ڈیوٹی ٹو پرنسپل ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اٹ. ان کو پہلے انہوں نے چڑھا دیا تھا کہ آئی ایم سپورٹنگ سندھی اینڈ علی نواز چودھری سپورٹنگ پنجابی. دے ٹو پروفیسرز ہیں, یہ ان کو کالج کو خراب کر رہے ہیں. ہوز انفارمیشن واز دیٹ آئی ڈونٹ نو. خیر اینی وے, تو آئی واز میٹ او ایس ڈی. 2 سال ہم او ایس ڈی بن گئے. ٹھیک ہے سر. لکلی وہ ایس ڈی کے ٹائم میں, اس زمانے میں نے ایک تھوڑا سی زرعی زمین خرید کر لی تھی ٹنوال ہیار میں. تو میں نے 2 سال اسپینڈ کیا, آئی ڈیولپ دیٹ فارم. کمس 87, ڈاؤ میڈیکل کالج بیکیم انمینیجبل فار دا گورنمنٹ. جماعت اسلامی ہیڈ ٹیکن اوور. تو مجھے یہاں لایا گیا. اتنا زور تھا ان کے, آپ ڈاؤ میڈیکل کالج جب میں نے ٹیک ہو گیا تو اسٹوڈنٹ یوز ٹو ڈیسائڈ وین ایگزامینیشنز آر ٹو بی ہیلڈ, اور وہ اپنا ریفرینڈم کراتے تھے, اور پرنسپل یوز ٹو سٹ ان دا ریفرینڈم. ایک ہفتے میں ایک ڈیسیجن جو ہوتا ہے دوسرے دن. رزلٹ واٹ 5 years کورس واز رننگ فار 8 years. تو 2-3 مہینے مجھے لگے ٹو سیٹل ڈاؤن. میں سیکریٹ میں بیٹھا رہتا. لکی فار میں شاہد حامد came ایز اے ڈپٹی کمشنر ایسٹ. With his help, I entered the office. I went and sat in my office as a principal. Once they thought now I cannot be removed, students they started putting pressure کہ صاحب یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے. تو جو لیڈر تھے, میں نے کہا now let's come on agreement, whether you like it or not. State agreement is this: you have every right to come to me and say that your classes are not taken, there's a shortage of staff, there's this thing and this thing, or there's a transport. But examination is none of your business. Examination, I will decide when, not academic council will decide when examination is to be held. Nothing else will happen. And I am going to give you in these 6 months 3 years schedule of examinations, not 1 year, not 3 years. And I'll, ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, ہو نہیں سکتا, دیٹس اپ ٹو یو, ڈونٹ سٹ. آئی ایم ناٹ فورسنگ, آئی ایم ناٹ سیئنگ دا پلیز. Examination will be held on that scheduled day, and those who want to appear, they appear. Those who don't want to appear, let them continue. There's no objection to that. تو فرسٹ ایگزامینیشن جو ہوا ڈاؤ کا, اس میں 30% اسٹوڈنٹس بائیکاٹے, 70% اسٹوڈنٹ ٹک دا ایگزامینیشن. اور یہ آپ نے کیوں کیا تھا کہ وہ جو آپ کا جو 5 سال کی ڈگری ہونی چاہیے تھی وہ 7 اور 8 سال لگ رہے تھے اس کو؟ 3 سال وہاں یہ ایگزیکٹلی دس آئی ڈیڈ ایون وین آئی ٹک لیاقت میڈیکل کالج, وہاں بھی یہ مسئلہ تھا, بٹ آئی اسٹاپ دیٹ. اینڈ جب میں نے لیاقت کو چھوڑا تو وی واز 2 years ہیڈ آف ڈاؤ میڈیکل کالج. اچھا. ہاں, تو یہاں بھی آیا, میں نے کہا کہ یہ یعنی کہنے کا اس کو آسان لفظ ہم یہ کہیں کہ وہاں کا جو گریجویٹ ہے وہ یہاں کے گریجویٹ سے 2 سال پہلے نکلے تو اس کو نوکری بھی پہلے ملے یا باہر اگر جانا جائے. بالکل. اپارٹ فرام دیٹ ود ایکسپینسز ٹو دا فیملی فار 3 years. This is not a joke. And for the young girl, میں نے ان کو گرلس کو کہا, میں نے کہا do you realize that 3 years of beautiful life you are wasting in the college? You get married or you get go whatever you want to do it. This is not way to so 30% نہیں بیٹھ. Then question تھا تو ایگزامینیشن یوز ٹو لاسٹ 100 اسٹوڈنٹ کا ایگزامینیشن ایوری ڈے, 25 کا ایگزامینیشن ہوتا تھا. تو 7 days میڈیسن کا ہوا, پھر 7 دن آپ ان کو گیپ دیں کہ سرجری کا ہو, پھر گیپ دیں تو کہ گائنی ہو, دین اینڈ. تو لگ اٹ واز ٹیکنگ 4 to 6 weeks ایگزامینیشن. تو میں نے کہا اینڈ ایگزامنر سر 4 ایگزامنر بڑھانے کے لیے نتھنگ ڈوئنگ. آل پروفیسرس ول بی ایگزامنرس. دا ایگزام میڈیسن ایگزامینیشن آل ایگزامینیشن ول بی فنش ان 15 days, نو گیپ. جو بیٹھنا بیٹھے, پڑھنا پڑھے, نہ کرے. میں اس کے حوالے سے تو after second examination everybody students honestly جو بڑے خلاف تھے, they used to come and kiss my hands کہ sir you have done us wonder, جو ہماری زندگی بچا دی ہے. They saved. Then after settling that examination 3 years, 87 میں آیا, by 90 3 years کی gap in 3 years was removed total. بیک ٹو 5 years. Back to 5 years. ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تھا اپنا ڈاؤ میڈیکل کالج میں اور وہ جو 7-8 سال اور اس کو واپس لانے کا. تو یہ شروع میں تو اسٹوڈنٹس کو جیسے آپ نے کہا 30% نے بائک آؤٹ کیا, لیکن وہ آ گئے. تو اب کافی عرصہ گزر گیا, وہ جو آپ اچیو کرنا چاہتے وہ بھی اچیو ہو گیا. تو کبھی آپ سے ان اسٹوڈنٹس نے
ملے کبھی آپ سے کہا کہ جی کہ آپ نے ہمارے کریئر کو سر بہت کر دیا؟ یہ چیز کو انہوں نے پھر بعد میں ریئلائز تو کیا ہوگا بہت کہ بہت آپ نے ان کے بہت تجربے کر جتنا لوگ مجھے اپنے شاگردوں سے ملا ہے، جتنا ریسپیکٹ پیشن، وہی میں لاسٹ جگہ دیکھتے گئے، میں گئے حرم عمرے پہ گیا تھا، بڑے حرم میں بیٹھا تھا، 6 ڈاکٹر امریکہ میں کنسلٹنٹ پروفیسر تھے، وہ آئے سامنے بیٹھے، کہنے لگے سر آپ ڈاکٹر المانی ہیں، یعنی ایون دیور ڈاؤٹ کہ وہ عمرے میں جو میں نے کہا ہاں میں المانی ہوں، تو کہنے لگے سر یو آر آور ٹیچر، جو آپ نے ہمارے لیے کیا ہے ہم کبھی اچھا نہیں وہ آپ بول کے سکتے. اسٹوڈنٹ تھے؟ ہاں، اوہ تو دیٹ ہمیشہ میں نصیب کرتا ہوں، اس سے آفٹر دیٹ آئی تھنک اللہ اور کیا مجھے دے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. اسی کے گھر میں آپ کو یہ یاد کیا جا رہا ہے اس طریقے سے. اور وہ تھے پہلے، اور مزے کی دوسری بات تھی، عرب ڈاکٹرس میں اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے تھے شروع میں، اسپیشلی لیاقت میں، سعودی کا تھے، یمنی تھے، اینڈ یہ بحرین کے تھے، یو اے کے تھے، تو ان کے بھی رشتے دار وغیرہ آئے تھے، تو انہوں نے جا کے مجھے کہتے تھے فادر آف گاڈ، فادر آف میڈیسن، عربوں نے مجھے کتاب دیا تھا فادر آف میڈیسن. تو آج وہ اسٹوڈنٹ وہاں بھی ملتے ہیں یار، تو دے آر ہیڈ آف دا کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ آف سعودی عربیہ. تو ہاں اچھی خاص. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے آنے والے اسٹوڈنٹ سے جو اس وقت تعلیم میں ہیں، کوئی میسج آپ کی طرف سے؟ میرا سمپل سا میسج ٹو میسج. بی آنیسٹ ٹو یور پروفیشن، ڈونٹ پالیٹیسائز پروفیشن. our profession so honest, so good, so rewarding. You get everything, you get fame, you get money, you get peace. Don't politicize it. میں پروگرام کے آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ نے اس پروگرام کے لیے ہماری دعوت کو قبول کیا. بہت اچھی باتیں آپ سے ہوئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی میں رکھے. اللہ سے تھینک یو. ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ڈاکٹر المانی کے ساتھ پسند آیا ہوگا اور باتیں پسند آئی ہوں گی. میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا نام محمد عظیم المانی ہے، اور یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ اسم بمسمہ ہے کہ واقعی عظیم ہے، نام بھی عظیم ہے اور ان کے کام بھی عظیم. آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ لوگوں ناظرین کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام دیکھا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی رائے سے ہم کو ضرور آگاہ کریں. ہمارا ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس اسکرین پہ آ رہا ہوگا. اس سے ہمیں پروگرام کو مزید بہتر کرنے میں بہت مدد ملے گی. بہت شکریہ.